السلام علیکم پیارے بچوں. اس سے پہلے آپ نے سلمان فارسی کے بارے میں ایسے سبق پڑھا ہے اور کافی اچھی طریقے سے آپ نے اس میں جو ہے کام بھی کیا ہے اور اچھا رسپانس ملا اس سبق کا. ابھی ہم دیکھتے ہیں آج ایک سبق کے بعد میں ایک نظم پڑھیں گے جس میں سب سے پہلے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں حمد. کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے حمد کیا چیز ہے؟ حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد کی تعریف ہے اللہ کی. حمد کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی تعریف کرنا. تو آئیے ہم چلتے ہیں. رشید افروز کی لکھی ہوئی حمد کو آج ہم جو ہے سیکھیں گے. شاعر کے تعلق سے صرف اتنا ہی ہے, میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شاعر کا نام شیخ عبد الرشید ہے اور 1 اکتوبر 1945 کو احمد آباد میں ان کی پیدائش ہوئی اور یہ آرٹس اور کامرس کی ماسٹر ڈگریاں انہوں نے حاصل کی اور یہ ایک پیشے سے وکیل بھی تھے. مگر انجمن احمد آباد کے ایک انجمن ہائی اسکول کے اندر انہوں نے ایز اے ٹیچر بھی کام کیا, ایز اے پروفیسر بھی کام کیا ہے. پھر بینک آف بڑودہ کے اندر ملازمت بھی کرنے لگے اور سینئر مینیجر کی حیثیت سے یہ وہاں سے وظیفہ یاب ہوئے. آئیے ہم چلتے ہیں. رشید افروز کی لکھی ہوئی حمد جو آپ کے سلیبس میں دی گئی ہے. رشید افروز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے, رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے, دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے, چشم بینا کو بصیرت دل محزوں کو یقین, ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. پیارے بچوں, میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو سمجھاتا بھی چلتا ہوں, اس نظم کی تشریح بھی ہم کرتے چلیں گے. رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے. شاعر رشید افروز کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ, راستہ کوئی بھی ہو, جیسے اللہ کو یاد کرنے کے لیے راستے کوئی بھی ہو سکتے ہیں. سبھی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, پارسی ہو, کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو, لیکن کیا ہے کہ سب آسمان کی طرف ہی دیکھتے ہیں. جیسے برسات کا موسم آج کل چل رہا ہے, اگر برسات اپنے وقت پر نہیں ہوتی ہے تو سب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, کوئی بھی مذہب کے ہو. اس لیے کہا گیا ہے, شاعر یہاں پر یہ لکھتا ہے کہ رہ گزر کوئی بھی ہو, راستہ کوئی بھی ہو, اللہ کو پوجنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, بھگوان کی جو ہے وہ پرستش کرنے کے لیے. یہ جو کہتے ہیں لوگ الگ الگ دھرموں کے ماننے والے ہیں, راستہ کوئی بھی ہو لیکن سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے. صرف منزل سب کی کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ رب العزت سب کی منزل ہے. دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے. انسان کا یقین اتنا ہونا چاہیے کہ دل سے پکارے اللہ کو. کوئی بھی ہم چیز دنیا کے اندر کسی چیز کو دل سے پکارتے ہیں تو وہ چیز ہم کو حاصل ہوتی ہے, لیکن اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو بھی دل سے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے حاضر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ بندے تم مجھے کہاں ڈھونڈ رہا, میں تو تیری جو سب سے بڑی جو ہے رگ تیرے جسم میں دیا ہوں اس سے بھی زیادہ میں قریب میں ہوں. اس لیے ایک شاعر نے کہا کہ دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے, چشم بینا کو بصیرت دل محزوں کو یقین. چشم بینا یعنی دیکھنے والی آنکھ, دیکھنے والی آنکھ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, ایسے موسیٰ علیہ السلام کے بھی زمانے میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی اللہ کو دکھاؤ, اللہ کی طرح اللہ کا جلوہ دکھاؤ. دیکھنے کی جو ہے شاعر کہتا ہے کہ چشم بینا, اللہ کو دیکھنے کی نظر ہونا چاہیے. چشم بینا کو بصیرت دل محزوں کو یقین. دیکھنے کی جو نظر ہے اللہ تعالیٰ بصیرت یعنی اس کو عقل اور فہم, انسان کے دماغ میں جو اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے, ہمیں اپنے دماغ سے اپنی عقل سے دھیان کرنا چاہیے کہ ہر ایک چیز میں اللہ چھپا ہوا ہے. ایک معمولی بارش کا خطرہ گرتے ہی زمین پر آپ دیکھیں زمین سے جو ہے وہ گھاس اگتی ہے, تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس کو اگانے کی ہمت جو ہے یا حوصلہ صرف اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہو سکتا. تو چشم بینا کو بصیرت دل محزوں کو یقین. دل محزوں یعنی غمگین دل, ہمارا دل غمگین ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, تو ہمارے دل کو یقین, جو غمگین دل کو یقین کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے سے آتا ہے. ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. اگر ہمارے کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امیدیں ٹوٹتی ہے, دنیا کے لوگوں سے ہم پریشان ہوتے ہیں, لیکن اللہ سے ہمیں امید نہیں چھوڑنا چاہیے, آس نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں. ڈوبتی آس کو تنکے, آس کے معنی کیا ہو؟ امید کے ہوئے. تنکے کا سہارا یعنی کہ ایک تنکے کا بھی سہارا مل گیا تو ہماری کشتی جو ہے ڈوبنے سے بچ جاتی ہے.
اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی، آپ دیکھتے ہیں آسمان کے اندر جو کہکشاں ہے، آسمان کے اندر جو ہمارا یونیورس ہے، وہ کیا ہے؟ سب اپنے اپنے مدار کے اوپر گردش کر رہے ہیں. تو یہاں پر اسی لیے یہاں پر محور یعنی مدار، اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر. شمس یعنی سورج، قمر یعنی چاند. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے محور پر اپنے مدار کے اوپر گردش کر رہے ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی گردش کی جو ہے ان کا راستہ بتایا، اس کے حساب سے سب اپنا چکر لگا رہے ہیں. جس سے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے. ساری چیزیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف جا کر ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے اوپر قابض ہے. قرآن شریف میں کئی بار آیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو یہ جتنے بھی شمس و قمر ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی گردش کر رہے ہیں. چاند سورج تیری اوصاف بیان کرتے ہیں. چاند اور سورج، دیکھیے چاند کے اندر کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. چاند کے اندر چاندنی ہے. سورج کے اندر حرارت ہے، روشنی ہے. یہ ساری کیا کرتے ہیں؟ یہ دنیا کو روشن کرتے ہیں. چاند جو ہے رات کے اندر جو ہے ہم کو راستہ بتانے کا کام کرتا ہے، روشنی دیتا ہے. تو چاند سورج تیری اوصاف، تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ کا نور ہے ان کے اندر. ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے. شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم صرف کیا ہیں؟ سایہ ہیں. اللہ کے نور سے ہی ہم بنے ہوئے، اللہ کے نور سے ہی ہم لوگ بنے ہوئے ہیں. اور اس لیے شاعر نے کہا کہ ہم تو صرف کیا ہے؟ نور کا پرتو ہیں. پرتو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سایہ ہوتا ہے. اور سراپا نور تو ہے، اللہ تعالیٰ تو نور ہے. ساری ہی چیزیں اس کائنات کی جو ہے وہ تیرے نور سے بنی ہوئی ہے. اسی لیے کہا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں دیکھیے اللہ سے ملنے کے لیے گیا تھا تو لکھنے والے شاعروں نے کہا کہ نور سے ملنے گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اللہ کے نور سے ہی پیدا کیے گئے. تو ہم کیا ہے؟ صرف ایک سایہ ہیں. جس طرح سے ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ہمارا سایہ پڑتا ہے، تو ہم کیا ہے؟ صرف ایک سایہ ہے، معمولی چیز ہے. اور سراپا نور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. رات اور دن ہے پورے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے. رات اور دن کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ رات اور دن کے بارے میں یہ بات ہے کہ ہر ایک کے بعد ایک آتا ہے. ہر ایک کے بعد، ابھی دیکھیے دن ہے تو اس کے بعد رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن، پھر رات. اسی طرح سے ہفتے، مہینے، سال، صدیاں گزر جاتی ہیں. اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے. یہ کیسے ہیں؟ جس طرح سے ہم تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر منکے ہوتے ہیں، اس کے اندر موتی ہوتے ہیں. ایک کے بعد ایک ہم جو ہے موتی کو جو ہے پیچھے کرتے رہتے ہیں، منکے کو پیچھے ہم کرتے رہتے ہیں. تو یہ دن اور رات بھی کیا ہے بچوں؟ یہ موتی کی طرح ایک کے بعد ایک آتا ہی رہتا ہے. ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے. اے اللہ تعالیٰ شب یعنی کیا ہے؟ رات. یہ جو اندھیری رات ہوتی ہے، دن نکلنے کا وسیلہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دن جو ہے رات کتنی بھی گہری رات ہو یاد رکھیے پھر سورج نمودار ہوتا ہے اور اس رات کی جو ہے وہ اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے. پھر شاعر نے کیا کہا؟ صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے. صبح صادق کب ہے؟ یعنی کہ صبح جب سورج ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے رمضان کے اندر جو ہے آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ وقت کو صبح صادق کہا گیا. یعنی کہ بس سورج ابھی نکلنے ہی والا ہوتا ہے کہ اٹھ کر ہم سحری کر دیتے ہیں. اندھیرا چھٹتا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے جو ہے دن نکلتا رہتا ہے. تو دن یعنی کہ سفیدی جو لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، سفیدی کے معنی ہوتے ہیں سفیدی. صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان، اللہ تعالیٰ تیری یہ قدرت کا نشان ہے کہ اتنی اندھیری رات کو کٹ کر پھر سے ایک صبح طلوع ہوتی ہے تو انسان کی امید جو ہے وہ بننے لگتی ہے. سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے. سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے. یعنی کہ جب رات جاتے رہتی ہے تو وہ صبح کی کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کر کے جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب رات کا اندھیرا چھٹتا رہتا ہے اور صبح نمودار ہوتی رہتی ہے تو جاتے جاتے رات کا جو اندھیرا ہے وہ سجدہ کر کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور دن نمودار ہو رہا ہے. سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے. اللہ تعالیٰ تجھے سب سجدہ کرتے ہیں. یہ جتنے بھی چرندے پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے، انسان، حیوانات، جتنے فرشتے جنات، اللہ سب تیرے سامنے سر کو جھکاتے ہیں. تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا.
پھر آپ دیکھتے ہیں شاعر جو ہے رشید افروز جو ہے آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا. ابھی آپ مجھے بتائیے کہ اللہ سے بڑھ کر ہماری بھلائی چاہنے والا کون ہے؟ دنیا کے اندر آپ دیکھیے ہماری ماں ہوتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کتنا پیار کرتی ہے. ذرا اگر اس کو آنے میں دیر ہوتی ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، ذرا بچہ بیمار پڑتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، رات بھر جاگتے رہتی ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندے سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اس سے بڑھ کر شفقت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے انسان کے اوپر. تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے. اسی لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ تیرے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہمسر یعنی برابر، اللہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بچوں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے. اور اسلام کے اندر اللہ کے برابر کوئی ہونا، کسی کو کہہ دینا کہ اللہ کے برابر ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے. یاد رکھیں آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. آپ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی. ثانی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مثال. ثانی کے معنی ہوتے ہیں ہم کسی سے مثال نہیں دے سکتے. نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی اللہ جیسا ہے. نعوذ باللہ کبھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ تیرا کوئی برابر ہے اور نہ ہی تیرا کوئی ثانی ہے. یکتا تو ہے. یکتا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک. ایکتا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک کے ہوتے ہیں. شاید کتنے اچھے الفاظ میں یہاں پر دیکھیے اللہ کی جو ہے وہ بڑائی کو بیان کر رہا ہے. تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے. اے اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے اور کوئی تیرے برابر کا نہیں ہے. تیری مثال کچھ نہیں ہے. دنیا کے اندر، کائنات کے اندر صرف اکیلا تو ہے. تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے، اسے بے حساب ترقی دیتا ہے، اسے بے حساب مال و دولت دیتا ہے. کتنی بڑی بات شاعر جو ہے یہاں پر کہہ رہا ہے، تو جسے چاہے اسے تخت دے. اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے اس کو تخت دیتا ہے، کسی کو عزت اور ذلت. آپ دیکھیے آپ قرآن شریف میں کتنے بار اس کے بارے میں ہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے درجوں کو بلندی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جسے عزت دیتا ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کو ذلت دیتا ہے. تو اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو تخت دے، کس کو تاراج کرے. تاراج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برباد کرے. تو اللہ تعالیٰ اگر تخت دے دیتا ہے تو اس کا حساب بھی دینا ہوگا. بچوں اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر جتنے عہدے جتنے لوگوں کو دیے ہیں وہ سب عہدے کے جو حساب کتاب اللہ کو قیامت کے دن دینے پڑیں گے. کیونکہ اللہ نے تم کو یہاں پر درجہ دیا تھا، اس کا تم نے کیا استعمال کیا. تم نے اللہ کے بندوں کی حفاظت کی نہیں، یا اللہ کے بندوں کی تم نے مدد کی یا نہیں، وہ تم جو ہے وہ اس کا حساب دینا ہوگا. تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے. ملک تیرا ہے، حکومت تیری ہے، آقا تو ہے. اے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں قرآن مجید بار بار یہاں پر آتی ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں کیا ہے؟ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. جو کچھ ہے، ایون ایک پتھر بھی ہے تو وہ اللہ کا ہے. آپ نے جو کپڑے پہنے وہ اللہ کی، آپ کے ہاتھ میں پینسل ہے وہ اللہ کی، آپ کے سامنے بیگ رکھا ہے وہ اللہ کا ہے. یعنی ہر چیز. ملک تیرا ہے، حکومت تیری ہے، آقا تو ہے. اللہ تعالیٰ یہ ملک بھی تیرا ہے، ساری اس کے اوپر حکومت تیری ہے، اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. سینکڑوں بار ہوا یوں. دھیان دیجیے یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے. سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی. پہلے میں کچھ ڈگمگا گیا، مجھے کچھ حادثہ پیش آیا میرے ساتھ میں. کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا. میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے. کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے شاعر یہاں پر. سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے. پھر کتنی بار کئی حادثوں سے بچا. شاعر کہہ رہا ہے کتنی مصیبتوں سے بچا. اس لیے بچا، میرے اندر کوئی قابلیت نہیں تھی، اللہ تو نے بچایا. تو نے آ کر مجھے جو ہے سہارا دیا، اس لیے میں بچ سکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی، اپنے انسانوں کی، اپنے بندوں کی بہت بھلائی چاہتا ہے. جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی، میرے مولا تو ہے. یعنی جب دنیا کے سہارے دیکھیے سب لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو سب سہارے چھوڑ جاتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اگر ہم کوئی تکلیف میں ہیں تو وہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کی آزمائش ہے، ہمیں اس میں پورا کھرا اترنے کی ضرورت ہے. ایسے آپ دیکھیے ایوب علیہ السلام کے بارے میں. ایوب علیہ السلام کئی ملکوں کے اوپر حکومت کرتے تھے.
लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उनकी हुकूमत को छीन लिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बीमारी दी, तो अल्लाह की मर्जी है ये सब। तो अल्लाह ने फिर से उनको, उनकी आजमाइश थी वो, अल्लाह ने फिर से उनको तख्त व ताज लौटा दिया फिर से। तो जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई ना था, दिल ने उम्मीद जगाई, दिल के अंदर उम्मीद लगी कि अल्लाह तू है, बस तू मेरा सहारा है। लोगों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन तू मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला, तू मेरी मदद जरूर करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, तकलीफ में अल्लाह को याद करते हैं। खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचूं तो हर शय में समाया तू है। अगर मैं देखता हूं कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, तो कहीं दिखता ही नहीं है, अल्लाह कहीं दिखाई देता नहीं। लेकिन अगर सोचो तो हर चीज में अल्लाह जो है आपको दिखाई देगा। इवन एक दरख्त में देख लीजिए, एक इंसान में देख लीजिए, एक बच्चे में देख लीजिए, चांद में देख लीजिए, सूरज में देख लीजिए, सब में अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं। हालांकि ऐसा देखेंगे तो कहाँ है अल्लाह? अल्लाह खुद कहता है कि मैं तेरी तेरी जो रब है उससे भी ज्यादा करीब पे हूँ। तो अल्लाह ताला हमें हर तरफ दिखाई देता है। इसीलिए हमको क्या होना चाहिए, चश्मे हमको क्या होना चाहिए, चश्मे बीना होना चाहिए, देखने की ताकत होना चाहिए, देखने की हमारे अंदर नजर होना चाहिए, वरना अल्लाह हर जगह मौजूद है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये हम्द जो है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इसके बाद जो है हम इसकी मशक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हम अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और आपने काफ़ी जो है इससे सीखा भी होगा कि किस तरह से रशीद अफरोज ने हमको जो है हम्द की, अल्लाह की तारीफ इसके अंदर बयान की है। आइए चलते इस नज़्म की तशरीह के बाद में कुछ एक्सरसाइज, यानी कि नज़्म का हमने कहाँ तक उसको सीखा, इसके ताल्लुक से जो है कुछ एक्सरसाइज हम इसमें करेंगे, कुछ इसकी मशक करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको पूरा। तो सबसे पहले जो मैंने नज़म के दौरान, हम्द के दौरान जो आपको मुश्किल अल्फाज के देखिए माने बता दिया हूँ, वो फिर से माने यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आप एक बार इस पे नज़र रखें। चश्मे बीना, देखिए चश्मे बीना को बसीरत जो वर्ड आया है, चश्मे बीना यानी देखने वाली आँख, मुराद सच्चाई को पहचानने वाली आँख। सच क्या है उसको हमें देखना चाहिए, आंखें तो सबके पास है, लेकिन सच्चाई को देखने वाली आँख हमको मिलना चाहिए। ऐसे अल्लाह से हम दुआ करें। देखिए बसीरत के माने क्या होते हैं, मुराद अकल या फहम के माने सोच, अकल का मतलब भी वही है। दिल महजून यानी कि गमगीन दिल, दिल महजून के माने क्या होते हैं बच्चों, गमगीन दिल। परतू, देखिए परतू का वर्ड आया था जब हम जो पढ़ रहे थे, तो परतू के माने क्या होते हैं, परतू के माने होते हैं साया, परतू के माने क्या होते हैं, साया। इसी तरह से देखिए हमसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था हमसर यानी अल्लाह के बराबर कोई नहीं। तो हमसर जो लफ्ज है उर्दू में, उसके माने होते हैं बराबरी करने वाला। हमसर के माने क्या हुए, बराबरी करने वाला। वेरी गुड। सफेदी, देखिए सफेदी और सफेदी में फर्क है। सफेदी जो लफ्ज शायर ने इस्तेमाल किया है उसके माने क्या होते हैं, सफेदी, यानी कि जब रात का अंधेरा छटता है और सुबह नमूदार होती है, तो उस वक्त जो एक तरफ उजाला एक तरफ अंधेरा जो होता है, अंधेरा छटता रहता है, सफेदी यानी कि रोशनी आती रहती है, तो उसको कहा शायर ने यहाँ सफेदी ने सफेदी लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके माने होते हैं सफेदी मतलब दिन का निकलना। ताराज करना, तख्त तो ताराज यानी कि किसी को तख्त देना, तख्त और ताराज दोनों एक दूसरे की क्या है यहाँ पर जिद है। ताराज करना ने बर्बाद कर देना, ताराज के माने क्या हुए, बर्बाद करना। उम्मीद जगाना, कोई भी चीज की उम्मीद, हालांकि क्या होता है जैसे आप देखते हैं जब बादल आ जाते हैं, काला काला अंधेरा छा जाता है, तो हम देखते हैं कि हमको उम्मीद जगती है, जोरदार हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, ऐसा लगता है कि बरसात आ रही है, हमको उम्मीद जगती है। तो उम्मीद जगाना यानी उम्मीद पैदा करना, उम्मीद पैदा करना। अब इसके नीचे देखिए, इसके जो है सवाल जवाब करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। पहले नज़म का बगौर मुताला कीजिए और झेल की इस्तेसाली सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। नंबर 1, नज़म की सनद, शायर का नाम और तखल्लुस लिखिए। नज़म की सनद क्या है, हम्द है। नज़म की सनद क्या है, हम। शायर का नाम लिखा हुआ है, नज़म के ऊपर ही लिखा हुआ है रशीद अफरोज, और तखल्लुस क्या है उसका, अफरोज। नज़म में बयान की गई अल्लाह की तारीफ की सिफात को तहरीर कीजिए। सिफात आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, सब लिखा हुआ है उसके अंदर। नज़म से सनत तजाद के अशार नकल कीजिए और मुतजाद अल्फाज को खत कशीदा कीजिए।
सनत तजाद, तजाद यानी इनके मुतजाद के माने क्या हुए? जिद के अल्फाज, जैसे तख्त ताराज है ना, दिन और रात ये क्या है? एक दूसरे की जिद है। तो ऐसे अल्फाज पूरे ढूंढना है, उसको लिखना है। कुल हु अल्लाहु अहद, इस आयत के मफहूम वाला शेर नकल कीजिए। इसके अंदर लिखा हुआ है कि यकता तू है, जहां पर सिर्फ अकेला है। कुल हु अल्लाह के माने क्या है? ये कुल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कुल अल्लाह एक है। तो उसका वो शेर आपको ढूंढ के लिखना है। नज़म से कोई 4 काफिये बयान कीजिए। आप देखिए काफिये लिखिए, वहां पर रदीफ काफिया आपको पता है। नज़म से हम मानी अल्फाज की जोड़ियां, कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो इनके दो ऐसे हैं कि दोनों का मीनिंग, दोनों के मायने एक ही है, ऐसे अल्फाज लिखना है। हमद से अपनी पसंद का एक शेर लिखिए और पसंदगी की वजह भी बयान कीजिए। आपको इसमें सबसे अच्छा जो है वो शेर कौन सा लगा वो लिखिए। लगा तो क्यों लिखा, कितना आसान है करना। ये तमाम देखिए, ये 7 नंबर तक जो है वो क्या है आपको हमद से मुतालिक पूरे सवालात मिलेंगे। और जितना पूरा आप करते हैं तो पूरी हमद की अच्छी तरह से जो है आपको याद दहानी हो जाएगी, आप हमको अच्छी तरह से समझेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल नंबर 8 जो दिया है आपको, ये सर्च करने के लिए दिया हुआ है कि नूर अली नूर की सिफत वाले शेर को नकल कीजिए। ये नूर अली नूर ये कौन सा इसके अंदर, उसमें आपको जो है शेर लिखना है। डेट्स ऑल। यहाँ पर हमारी जो है वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।